رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نماز میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ نمازیوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی بلا شرعی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی ہے۔ بغیر شرعی عذر کے اگر نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جائے تو جائز ہے، لیکن اسے نصف اجر ملے گا، اسے آدھا ثواب ملے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھیں تو آپ کو مکمل اجر ثواب ملتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے نسبت آدھا ثواب ملتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اہل علم نے اسے نفل نماز پر محمول کیا ہے۔ تو نفل نماز بغیر شرعی عذر کے اگر بیٹھ کر پڑھی جائے تو جائز ہے، لیکن آدھا ثواب ملے گا، نصف ثواب ملے گا۔ اگر فرض نماز بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ فرض نماز بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی بیٹھ کر ادا کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، اس پر صلاۃ کا، نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بواسیر کا مرض تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی قائمہ، کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر کے نماز ادا کیا کرو۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی قائمہ، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ نماز میں اصل یہ ہے کہ بندہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرے۔ قیام یہ نماز کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ فرمایا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ اگر قیام کی استطاعت نہ ہو، اگر آدمی قیام سے معذور ہو، تب ایسی صورت میں قیام اس سے ساقط ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، طاقت بھر اللہ سے ڈرو۔ بندہ چونکہ قیام کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اسی لیے ایسے انسان سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کے کسی کام کا مکلف نہیں کرتا ہے۔ تو عذر ہو تو فرض نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، عذر ہو تو فرض نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ عذر کسے کہتے ہیں؟ عذر کا مطلب کیا ہے؟ عذر سے مراد جو بندے کے نماز کے خشوع اور خضوع میں خلل پیدا کرے۔ اگر معمولی تکلیف ہے، اس تکلیف سے اس کی نماز کے خشوع اور خضوع میں خلل واقع نہیں ہوتا، تب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھیں، اس لیے کہ معمولی تکلیف ہے۔ لیکن تکلیف اتنی بڑی ہوئی ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کرے گا تو اس کے خشوع اور خضوع میں خلل واقع ہوگا، تب ایسی صورت میں ایسا شخص بیٹھ کر کے صلاۃ ادا کر سکتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے، بیمار اگر فرض نماز بیٹھ کر کے پڑھے گا تو کیا اسے آدھا اجر ملے گا یا پورا اجر ملے گا؟ اگر آدمی کسی شرعی عذر کی بنا پر فرض نماز
بیٹھ کر ادا کرے تو اسے آدھا اجر ملتا ہے کہ پورا اجر ملتا ہے؟ ہاں، جواب یہ ہے کہ ایسے انسان کو پورے کا پورا اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما۔ جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر پہ نکلتا ہے تو وہ صحت کے ایام میں، اقامت کے ایام میں جو جو عبادتیں کیا کرتا تھا، جو جو نیک اعمال کیا کرتا تھا، اس کے نام اعمال میں وہ ساری نیکیاں، وہ سارے عبادات لکھے جاتے ہیں۔ تو کسی عذر کی بنا پر اگر آدمی بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو تب بھی اسے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال یہ ہے، کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کس طرح نماز پڑھے؟ کسی شرعی عذر کی بنا پر آدمی بیٹھ کر کس طرح نماز ادا کرے؟ اس بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ تشہد کی طرح بیٹھ کر پوری نماز ادا کرے گا۔ تشہد میں جس طرح بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھ کر کے وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ دوسرا قول یہ ہے حالت قیام میں 4 زانو ہو کر کے بیٹھے گا۔ تشہد میں تشہد کی طرح بیٹھے گا، حالت قیام میں 4 زانو، جس طرح یہ بیٹھے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ 4 زانو ہے۔ حالت قیام میں 4 زانو ہو کر کے بیٹھے گا، لیکن تشہد میں تشہد کی طرح بیٹھے گا۔ لیکن اس بارے میں راجح موقف یہ ہے کہ آدمی پوری نماز تشہد کی طرح بیٹھ کر کے ادا کرے۔ تشہد کی طرح بیٹھ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا تو پھر پوری کی پوری نماز 4 زانو بیٹھ کر کے ادا کرے۔ تو غرض آدمی کو بیماری میں جس طرح ممکن ہو سکے اس کیفیت کے ساتھ وہ نماز ادا کرے، لیکن نماز ضرور ادا کرے۔ بہت سارے لوگ معمولی تکلیف، چھوٹی موٹی بیماریوں پر بھی بیٹھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، کرسیوں پر نماز ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کے گھنٹوں بات کرتے ہیں، لیکن مسجد میں داخل ہوتے ہی چیئر، کرسی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ پورا مارکیٹ گھوم کے آتے ہیں، اپنی ساری دنیاوی ضرورتیں کھڑے ہو کر کے پوری کرتے ہیں، لیکن نماز کے لیے انہیں کرسی کی ضرورت ہے، چیئر کی ضرورت ہے۔ چیئر پر، کرسی پر نماز ادا کرنے والا کس طرح نماز ادا کرے؟ جو آدمی کرسی پر نماز ادا کرتا ہے، چیئر پر نماز ادا کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز کا جتنا حصہ اس کی اصل حالت میں انجام دے سکتا ہے وہ اتنا حصہ اس کی اصل حالت میں انجام دے۔ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، یہ تینوں رکن ہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ، یہ تینوں رکن ہیں نماز کے۔ اس اعتبار سے جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں ان کی مختلف حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی مریض ہے کھڑے ہونے سے معذور ہے، کوئی مریض ہے کھڑے ہونے سے معذور ہے لیکن رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، تو ایسے مریض کو چاہیے، ایسے بیمار کو چاہیے کہ قیام کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل حالت میں کرے۔ تو جو آدمی رکوع اور سجدہ اس کی اصل حالت میں کر سکتا ہے لیکن پھر بھی بیٹھ کر کے ہی وہ رکوع اور سجدہ کر رہا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ قیام سے معذور ہے لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل حالت میں کر سکتا ہے تو وہ قیام بیٹھ کر کے کرے گا لیکن رکوع اور سجدہ اس کی اصل حالت میں کرے گا۔ دوسری حالت یہ ہے، آدمی قیام کی تو استطاعت رکھتا ہے، قیام کی تو استطاعت رکھتا ہے لیکن رکوع اور سجدے کو اس کی اصل صورت میں ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔
ایسا آدمی کیا کرے؟ تو قیام کی حالت میں کھڑے رہے گا، قیام کی حالت میں کھڑا رہے گا، اس لیے کہ وہ قیام کی استطاعت رکھتا ہے۔ رکوع اور سجدے میں کیا کرے گا؟ چیئر پر بیٹھ جائے گا، رکوع میں تھوڑا کم جھکے گا اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکے گا۔ بہت سارے لوگ، آگے میں بتاؤں گا، کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو آگے کر لیتے ہیں، یہ سب تکلفات ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس حالت میں ہیں، آپ کے پیر کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہیں، رکوع میں تھوڑا کم جھکیں اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں۔ جو لوگ کرسی پر نماز ادا کرتے ہیں، چیئر کہاں رکھیں؟ کرسی کہاں رکھیں؟ جو لوگ کرسی پر نماز ادا کرتے ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ وہ امام کے بالکل پیچھے کھڑے نہ ہوں۔ کیوں؟ اگر امام کو کوئی عذر لاحق ہو گیا تو پھر امام کی کوئی نیابت بھی کرنی ہے، نائب امام کو اگر کوئی عذر لاحق ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل مند ہوں، جو شرعی علم کے حامل ہوں۔ تو ایسے لوگ امام کے بالکل قریب نہ کھڑے ہوں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام لوگوں سے نصیحت بھی کرتا ہے، تب اگر وہ امام کے ایک دم بالکل مد مقابل میں بیٹھا ہوا ہو تو وہ امام اور سامعین کے درمیان حائل بھی ہو جاتا ہے۔ تو کوشش اس بات کی ہو کہ جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ امام کے بالکل پیچھے کھڑے نہ ہوں۔ کرسی کہاں ہو؟ اگر کرسی درمیانی صف میں ہو، کرسی درمیانی صف میں ہو اور پیچھے اس کے صف موجود ہو، یہ پہلی صف میں کرسی ہے لیکن پیچھے صف موجود ہے، تب ایسی صورت میں کرسی کے جو پچھلے پاؤں ہیں وہ کیا ہوں؟ صف کے برابر ہو۔ کرسی کے پچھلے پاؤں صف کے برابر ہو اور خود نماز پڑھنے والا تھوڑا آگے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کرسی آخری صف میں ہو اور پیچھے اور کوئی صف کے امکانات نہیں ہیں، پیچھے اور کوئی صف کے امکانات نہیں ہیں، وہ آخری میں کھڑا ہوا ہے، تب ایسے سلسلے میں کرسی کو پیچھے کر دیں اور اس کے جو پیر ہیں، جو اس کے جو ساتھی ہیں، اپنے پیر کو اپنے ساتھی کے پیر سے ملا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر کرسی درمیانی صف میں ہوں تو کرسی کے جو دو پیر ہیں وہ صف کے برابر ہوں اور وہ خود آگے بڑھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ لیکن اگر کرسی ایک دم آخری صف میں ہو اور اس کے پیچھے اور کوئی صف کی گنجائش نہ ہو یا صف نہ ہو، امکان نہ ہو، تب ایسے صورت میں کرسی کو پیچھے کر لے گا، خود صف کے برابر کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی کچھ غلطیاں ہیں جو لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں جو کرسیوں میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تکبیر تحریمہ کی غلطیاں۔ تکبیر تحریمہ کی غلطیاں، تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے مراد نماز کا آغاز کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ نماز کا آغاز کرتے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے، وتحریمها التکبیر، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کی تحلیل سلام پھیرنا ہے۔ یہ جو پہلی تکبیر ہے جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تحریم حرام سے ہے نا، تکبیر کیا ہے؟ حرام سے ہے۔ بندہ جب اللہ اکبر ادا کرتا ہے تو اس کے بعد کھانا پینا بولنا یہاں تک کہ ہر انسانی کام اور انسانی کلام حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی
کھانا پینا بولنا اور دیگر انسانی کام اور کلام سب حرام ہو جاتے ہیں. اسی بنا پر اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. تو پھر بات چیت آپ کے لیے حلال تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا بات چیت حرام ہو گئی. کھانا پینا آپ کے لیے حلال تھا، جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا کھانا پینا آپ کے لیے حرام ہو گیا. اب جیسے چاہے حرکت کر سکتے تھے، جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا بیجا حرکت آپ کے لیے حرام ہو گئی. پھر سلام پھرتے کے بعد وہ تحلیل ہوا، پھر حلال. جو پابندیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی. معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، آگے میں بتاؤں گا اس حدیث کا بیک گراؤنڈ بھی، نماز میں کون سے امور جائز ہیں اور کون سے امور ناجائز ہیں، نماز میں کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا ہے، آگے میں بتاؤں گا. انہوں نے ایک شخص کو نماز میں چھینک آئی تو انہوں نے سامنے والے نے الحمدللہ کہا تو انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا. تو چھینکنے والا اگرچہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے، لیکن نماز میں یرحمک اللہ جواب نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ یرحمک اللہ تجھ پر رحم کرے، کہاں کا مطلب ہم دوسروں سے خطاب کر رہے ہیں، تو نماز میں صرف اللہ سے کلام ہوگا، دوسروں سے کلام نہیں ہوگا. خیر آگے اس پر گفتگو آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. یہ نماز ہے، اس میں لوگوں سے کسی بھی طرح کا کلام درست نہیں ہے. یقین نماز یہ تسبیح کا نام ہے، تحلیل کا نام ہے، تو آپ نے انہیں منع کیا کلام سے. تکبیر تحریمہ کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ، جس نے اللہ کے لیے 40 دن با جماعت نماز ادا کی. جس نے اللہ کے لیے 40 دن با جماعت نماز ادا کی، اس طرح کہ اس نے پہلی تکبیر اولیٰ کو پا لیا، پہلی تکبیر کو اس نے مس نہیں کیا. فائدہ کیا ہوگا؟ کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی. وہ 2 آزادیاں کیا ہیں؟ براءۃ من النار، جہنم کی آگ سے آزادی، اور نمبر 2 براءۃ من النفاق، نفاق سے آزادی. جہنم کی آگ سے آزادی اور نفاق سے آزادی. چلتے ہیں ہم اب تکبیر تحریمہ میں، جو تکبیر تحریمہ کے سلسلے میں جو غلطیاں جو سرزد ہوتی ہیں، ان میں سے ایک غلطی تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں نہ کہنا ہے. تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں نہ کہنا ہے. جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے ان کی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جو لوگ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ان کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے موقع پر کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کے موقع پر کھڑے رہیں، پھر اس کے بعد چاہے تو بیٹھ جائیں. تو تکبیر تحریمہ کے موقع پر قیام ضروری ہے. یہاں اور ایک مسئلہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے، اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. مسبوق جو تاخیر سے آتے ہیں، امام رکوع کی حالت میں ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، رکوع میں جا کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں. غلط ہے، آپ کی نماز درست نہیں ہے. یہ تکبیر انتقال ہے، یہ تکبیر تحریمہ نہیں ہے. تکبیر 2 طرح کی ہیں، ایک ہے تکبیر تحریمہ، اس کے ساتھ نماز کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے تکبیر انتقال. آپ نماز کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جب منتقل ہوتے ہیں، جو تکبیر کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تکبیر انتقال ہے. آپ تاخیر سے آئے، امام رکوع میں ہیں، آپ رکوع پانے کے چکر میں کیا کیے؟ قیام کی حالت میں آپ کو تکبیر تحریمہ کہنا چاہیے تھا، آپ رکوع میں جا کر کے اللہ اکبر کہہ دیا. آپ کی نماز درست نہیں ہے. تو مسبوق کے لیے ضروری ہے کہ امام رکوع میں ہوں یا سجدے میں ہوں، وہ کھڑے ہو کر کے ہی اللہ اکبر کہے گا.
امام چاہے رکوع میں ہوں، چاہے سجدے میں ہوں، چاہے تشہد میں ہوں، وہ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہے گا، پھر اس کے بعد امام جس کیفیت میں ہوں اس کیفیت میں وہ شامل ہو جائے گا۔ امام رکوع میں تھا، آپ مسجد میں داخل ہوئے، اب آپ کے لیے کتنے تکبیر کہنا ضروری ہے؟ امام رکوع میں تھا، آپ مسجد میں داخل ہوئے، تو آپ کتنے تکبیرات کہیں گے؟ افضل یہ ہے کہ 2 تکبیر کہیں۔ پہلا کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہیں، پھر اس کے بعد تکبیر انتقال کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، لوگ تکبیر انتقال کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، وہ بھی رکوع میں ہی تکبیر تحریمہ، وہ بھی کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً جو رکوع میں جا کر کے تکبیر تحریمہ کرتے ہیں ان کی نماز درست نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے قیام ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے افضل یہ ہے کہ 2 تکبیرات کا اہتمام کریں۔ امام سجدے میں ہیں، آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، ایک تو تکبیر تحریمہ کہیں اور دوسرا تکبیر انتقال کہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد رکوع یا سجدے میں چلا جائے تب بھی اس کی نماز درست ہے، اس لیے کہ چھوٹی بڑی میں داخل ہو جاتی ہے، چھوٹی تکبیر بڑی تکبیر میں داخل ہو جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ دیا تو پھر ضرورت نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ اس موقع پر 2 تکبیرات کہیں، تکبیر تحریمہ بھی کہیں اور تکبیر انتقال بھی کہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کے تو سب قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عہد صحابہ میں لوگ بت رکھ کر کے اپنے بغلوں میں آتے تھے، اس لیے نبی نے رفع الیدین کہنے کا حکم دیا۔ تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہم سے بڑا ہاتھ وہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ اگر بت گرانا ہی مقصود تھا تو پہلی تکبیر میں ہی کافی ہے، جس کے مشروع ہونے پر سب کا اتفاق ہے، پھر بار بار رفع الیدین کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ بت گرانا ہی تھا تو ایک ہی تکبیر میں بت گر سکتا تھا نا۔ ایک تو الزام ہے، یہ بہتان ہے صحابہ کرام پر، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اپنے مذہب کو بچانے کے لیے۔ جیسے ابو الحسن الکرخی وہ فرماتے ہیں کل حدیث یخالف مذہبنا، ہر وہ حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف جاتی ہے وہ ہمارے نزدیک منسوخ ہے یا تو ہم اس کی تعویل کر دیں گے۔ ہر وہ حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف جاتی ہے یا تو ہم اسے منسوخ کہیں گے۔ تو رفع الیدین کے جو قائل نہیں ہیں، رفع الیدین کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان کے پاس 2 ہی جوابات ہیں۔ ایک کہیں گے رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے، ایک کیا جواب ہے ان کا؟ رفع الیدین پہلے کرتے تھے بعد میں نہیں۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیثیں لائی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جزء رفع الیدین یہ کتاب لکھ کر کے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی عشرہ مبشرہ بہت سارے صحابہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یا تو تعویل کر دیں گے، کہہ دیں گے کہ نہیں وہ اس وجہ سے حکم دیا تھا کہ بت رکھ کر کے آتے تھے، اب کوئی بت رکھ کر کے نہیں آتا ہے تو اس لیے رفع الیدین کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، محمد رسول اللہ کی شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اہمیت دیں، آپ کے قول پر کسی کے قول کو ترجیح نہ دیں۔ یہ ایمان بالرسول اور شہادتین کے اقرار کا تقاضا بھی ہے۔ خیر چلیں آگے رفع الیدین پر گفتگو آئے گی۔ بہت سارے لوگ رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کانوں کو پکڑتے ہیں، کانوں کو چھوتے ہیں، اس کی بھی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پکڑنا یا ایسے کچھ لوگ کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو حذو من کبیہ اپنے دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، یا اور زیادہ بولیں گے تو یہ جو کان کی بالیاں ہیں اس کے برابر، نہ بہت زیادہ اوپر اٹھائیں گے نہ عورتوں نہ نیچے کریں گے. اور اس معاملے میں مرد اور عورت کی تفریق بھی درست نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں. جس طرح مرد رفع الیدین کرتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی رفع الیدین کریں گے. اس بارے میں تفریق کی کوئی دلیل صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے. ان روایتوں کی حیثیت کیا ہے میں لاسٹ جمعہ واضح کر چکا ہوں. تو رفع الیدین کرتے ہوئے کانوں کو چھونا یا پکڑنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یا تو کندھوں کے برابر یا تو کان کی لو کے برابر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے. اور کچھ لوگ تو انگلیاں پھیلا لیتے ہیں، کچھ لوگ ملا لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع الیدین کرتے نہ ایک دم بہت ملا لیتے تھے نہ ایک دم بہت کھول دیتے، درمیانی ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کیا ہوتی تھیں؟ درمیانی، نہ بہت زیادہ کھولنا ہے نہ بہت زیادہ ملا لینا ہے. یہاں ایک آخری مسئلہ ذہن میں رکھیں، رفع الیدین اور تکبیر میں تینوں شکلیں جائز ہیں. یہ تینوں شکلوں سے مراد یہ ہے کہ آدمی دونوں ایک ساتھ کہیں اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ اور رفع الیدین ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، چلے گا، جائز ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی پہلے رفع الیدین کریں بعد میں اللہ اکبر کہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے بندہ اللہ اکبر کہیں بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تینوں صورتیں درست ہیں. رفع الیدین اور تکبیر کو ایک ساتھ جمع کر لینا، دونوں کو ایک ساتھ ادا کرنا. نمبر 2 پہلے رفع الیدین کرنا بعد میں تکبیر کہنا. نمبر 3 پہلے تکبیر بعد میں رفع الیدین. یہ تینوں عمل درست ہے. تو غرض نماز میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے. اسی موضوع سے ریلیٹڈ اگر کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. دوائی کے طور پر تو یہ سب چیزیں نماز سے پہلے فارغ ہو جائیں. ان سب چیزوں سے نماز سے پہلے فارغ ہو جائیں. جو ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، جہالت میں ہوا، آئندہ اس طرح کی غلطی نہ کریں. اس طرح کی غلطی ہو گئی ہو، آپ رکوع میں، امام رکوع میں تھے، آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو پہلے قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہیں، بعد میں پھر اور ایک تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. اب تک جو ہوا سو ہوا. اگر کوئی ایسے کر دیا سپوز، ہاں رکعت تو دہرائیں گے آپ. ایسی صورت میں وہ مسئلہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. اس مسئلے پر لاسٹ نہیں بلکہ اس سے پہلے درس میں گفتگو ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے کیا کرتے تھے. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کچھ پڑھنا ثابت نہیں ہے، نہ نیت نہ اور کچھ پڑھنا ثابت نہیں ہے. نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ مجھے ظہر پڑھنی ہے یا عصر پڑھنی ہے، یہی نیت کافی ہے. یہ سب تکلفات ہیں، یہ سب انڈین اور میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان بدعتیں ہیں. کیا ہے؟ سب نماز میں پڑھیں، نماز سے پہلے نہیں ہے. وہ سب بدعت ہیں، وہ سب خرافات ہیں. ہاں
بس ذہن میں ہے آپ کے یہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں بس، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی ناٹ نیسسری نہیں، بلا